بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو فائنلی پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی طرف سے قرضہ ملنا شروع ہو چکا ہے۔ 1,06,000 لوگوں کی درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرضہ مل چکا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی درخواستیں تو منظور ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کو قرضہ نہیں دیا گیا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت سی چیزیں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ بہت سی معلومات میرے سامنے اوپن ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلو پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی طرف سے ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک تقریباً 24,03,098 لوگوں نے اس لون اسکیم کے لیے درخواست جمع کروائی تھی اور 4,17,960 لوگوں کی درخواستیں جو ہیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ 1,06,001 لوگوں کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں، 1,06,001 لوگوں کے قرضے منظور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے آخر میں کہ آپ کیسے چیک کریں گے کہ آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی ڈیٹیل آگے آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے 18,79,137 لوگوں کے درخواستیں جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، زیادہ لوگوں کے قرضے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کی میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ لوگوں کے قرضے منظور کیوں نہیں ہوئے، لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جاب کریٹ کی بات کریں تو ابھی تک تقریباً 10,77,318 جاب کریٹ ہو چکی ہیں۔ یہ جاب کہاں سے کریٹ ہوئی ہیں؟ جن لوگوں کو قرضے دیے گئے ہیں، ظاہر بات انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر لوگوں کو بھرتی کیا ہے، سکلز ورکر کو بھرتی کیا ہے جس سے جاب کریشن ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک 10,70,318 لوگوں کو روزگار مل چکا ہے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے جب آپ نے درخواست جمع کروائی تھی تو مختلف بینک جو ہیں وہ درخواستیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو درخواستیں ایکسیپٹ کی ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے 30,345 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر اخوت اسلامک مائکرو فنانس بینک ہے، اس نے 19,626 لوگوں کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر جی یہاں پہ NRSP مائکرو فنانس بینک ہے، اس نے 17,318 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ اس کے بعد جی بینک آف پنجاب ہے، بینک آف پنجاب نے 9,898 لوگوں کے قرضے جو ہیں منظور کیے ہیں۔ اس کے بعد جی ایک اور بینک ہے GS بینک، اس نے 5,410 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ اس کے بعد بینک کا نام آ جاتا ہے جی نیشنل رورل سپورٹس پروگرام ہے جی، انہوں نے 3,718 لوگوں کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ اس کے بعد جی UBL بینک نے 3,496 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ جی زرعی ترقیاتی بینک ہے، انہوں نے 3,106 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جی بینک الفلاح نے 2,387 لوگوں کے قرضے منظور کیے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بینک اور بھی ہیں جنہوں نے جو ہے اسکیم کے تحت قرضہ جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا ہے، لیکن جن بینکوں نے سب سے زیادہ قرضہ منظور کیا ہے ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں جی اگر آپ کو قرضہ جو ہے ملنا ہے یا نہیں ملنا، یہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی طرف سے یہ ایک ٹریکنگ ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر پرووائڈ کر دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کر کے یہاں پہ آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آ کے آپ اپنی درخواست کو چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے، یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ، اس کے بعد تاریخ پیدائش آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ یہ ساری معلومات آپ نے وہ فراہم کرنی ہے جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو جو معلومات آپ نے وہاں پہ لکھی تھی وہی معلومات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ملٹیپل آپشن آئیں گے، آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے کہ ان پروسیس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی درخواست ابھی چیک کی جا رہی ہے، یا آپ کے سامنے یہ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے پینڈنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی درخواست پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، ابھی وہ چیک نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے اپرووڈ بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کی درخواست کا سٹیٹس آپ کے سامنے لازمی شو ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، پہلا آپ کا کام یہ ہے۔ اگر تو آپ کا قرضہ منظور ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے،
اگر آپ کا قرضہ منظور ہو چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس بینک میں قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ جب آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے تو آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ نے ان میں سے کسی بینک کو سلیکٹ کیا تھا، مثال کے طور پہ اگر آپ نے نیشنل بینک کو سلیکٹ کیا تھا تو آپ نے نیشنل بینک کی برانچ میں جانا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے جی میرا قرضہ منظور ہو چکا ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت، میں وہ قرضہ ریسیو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی درخواستیں تو منظور ہو چکی ہیں لیکن ان کو قرضہ ابھی تک نہیں مل رہا۔ قرضہ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہونا باقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی جو بزنس لوکیشن ہے وہ بھی جو ہے اس کا وزٹ ہونا بھی باقی ہے۔ تو آپ بینک کے پاس جائیں گے، بینک کے پاس اگر آپ کے بارے میں کوئی اعتراض ہوتا ہے بینک آپ کو بتائے گا جی آپ کے ایڈریس ویریفیکیشن ہونا باقی ہے، یہ مسئلہ وہ سب آپ کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بینک آپ کا قرضہ جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لازمی ٹرانسفر کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سے لوگوں نے بتا دیا تھا جی مجھے قرضہ مل چکا ہے، بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا رہے تھے کہ سر مجھے کال آئی ہے بینک کی جانب سے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ میری ایڈریس ویریفیکیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے ایسے کمنٹ کیے ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے، میں نے ہفتہ پہلے کی ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتائی جائیں جو کہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں بتائی جا سکیں۔ تو جن لوگوں کے قرضے منظور ہو چکے ہیں اگر آپ کو قرضہ نہیں ملا تو آپ اپنے بینک کے ساتھ رابطہ کریں، ٹھیک ہے، جس بینک میں آپ نے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگ یہ پچھلی ویڈیو کے اندر میرے سے پوچھ رہے تھے کہ سر اتنی زیادہ لوگوں کی درخواستیں ریجیکٹ کیوں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے تقریباً 18,79,137 لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ٹوٹل کتنے لوگوں نے اپلائی کیا جی؟ 24 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا، 18 لاکھ لوگوں کی درخواستیں تو ویسے ہی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے 4 سے 5 لوگ نااہل ہیں، ان کو قرضہ بالکل بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 1 پہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے فزیکل درخواست جمع کروائی ہے کہیں پہ بینک میں جا کے، ان کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی انہوں نے کہا یہ تھا کہ آپ صرف آن لائن جو ہے درخواست جمع کروا سکتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ انہوں نے نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں کے آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آن لائن اپلائی نہیں کیا، فزیکل جا کے آپ نے اپلیکیشن فارم جمع کروایا ہے تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 پہ ایسے تمام لوگ یہاں پہ انہوں نے کہا جی جو کہ باہر کسی ملک میں رہتے ہیں، جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکیم جو ہے وہ صرف ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے تھی جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ اسکیم تھی۔ تو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کین ان نان ریزیڈنٹ پاکستانی اپلائی، انہوں نے کہا ہے نیچے کہ نو دس اسکیم از اونلی فار ریزیڈنٹ پاکستانی۔ اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کی درخواست کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی تیسرے نمبر کے اوپر وہ تمام سرکاری ملازمین جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے سرکاری محکمے میں کام کر رہے ہیں، ان کی درخواستیں بھی منظور نہیں ہوئی، ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی انہوں نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ یہ جو آئی ٹی سیکٹر کے لیے قرضے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ کم از کم آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کم از کم 18 سال ایج ہونی چاہیے۔ اگر یہ کرائٹیریا کے اوپر آپ پورا نہیں اترے تو آپ کی درخواستوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 25% قرضہ جات جو ہے وہ وومن کو ملیں گے، 75% قرضہ جات جو ہے وہ مرد حضرات کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی درخواستیں اس لیے بھی میرے خیال سے ریجیکٹ ہوئی ہیں، جہاں تک مجھے علم پڑا ہے میں نے بہت سی چیزوں کو نوٹ کیا ہے کہ اپلائی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، حکومت کے پاس اتنے قرضے نہیں تھے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے قرضے دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 24 لاکھ لوگ اگر اپلائی کر رہے ہیں تو کتنا زیادہ بجٹ ہوگا جو ان کے درمیان تقسیم ہو سکتا ہے، تو حکومت کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں کی ایجوکیشن یا جو میرٹ کے اوپر نہیں آتے تھے ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو خارج کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ میرٹ کے اوپر آتے تھے، جن لوگوں نے ساری چیزوں کو پورا کیا ہے، جن لوگوں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر پورا اترے ہیں، ان لوگوں کی درخواستیں ہی منظور ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریجیکٹ ہونے کی بہت سی معلومات ہیں، آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے کال کریں، پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی جو آفیشیل ان کی ہیلپ لائن آپ اس کے اوپر
پر کال کر کے ان سے مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز اور آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے درخواست جمع نہیں کروائی تو ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پورٹل اوپن ہے، آپ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، 5 لاکھ 15 لاکھ یا 75 لاکھ روپے تک آپ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لوگوں کی درخواستیں کیوں ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مکمل انالیٹکس بھی بتا دیا ہے کتنے لوگوں کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، ریجیکٹ کتنی ہوئی ہیں، پینڈنگ میں کتنی پڑی ہوئی ہیں، درخواست آپ نے کیسے چیک کرنی ہے منظور ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگلے 2-2.5 مہینے کے بعد تو الیکشن آنے والے ہیں، تو کیا ہمیں قرضہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے موجودہ پی ڈی ایم کی، پتہ نہیں یہ کتنی دیر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو آپ کو قرضہ ملے گا، اگر آپ کی قسمت بری ہوگی تو پھر شاید آپ کو قرضہ نہ مل سکے، یہ قسمت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے اس اسکیم کے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو لوگ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں گئے ہیں قرضہ اپلائی کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ درخواست ہم جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ آتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ ان بینک سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، بینک آف پنجاب، نیشنل بینک، عسکری بینک، ایچ بی ایل بینک، میزان بینک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اخوت مائکرو فنانس بینک ہے، این آر ایس پی مائکرو فنانس بینک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ فزیکلی درخواست جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فارم نہیں ہے یا آپ اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے صرف آن لائن درخواستیں منظور ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تمام درخواستیں جو ہے فزیکل درخواستیں جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صرف آن لائن اپلائی کریں، جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا نیشنل بینک کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔